वेलकम बैक। और मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी, ये है थीम इस बार की। स्टेटमेंट है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे, जो कि आज है। और इस हवाले से मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बताती हूँ, पहली मेहमान से मुलाकात करवाती हूँ, फिर बताती हूँ। हमारे साथ शबीन मजहर मौजूद हैं, जो कि माइंडसेट एंड परफॉर्मेंस कोच हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, थैंक यू। और शबीन ने आते ही मुझे बताया, क्योंकि आपने देखा होगा रफ्ता रफ्ता प्रोग्राम में मेरी आवाज़ चेंज होती जा रही है और कुछ फ्लू वाली आवाज़ लग रही है। सो आज आप क्या बता रही थी? कि इंडेक्स जो कराची का ना, हेल्थ इंडेक्स, वो बहुत ख़राब है। सो एवरीवन हैज़ टू वेयर अ मास्क। ओके, आज ये कहा गया है कि आप मास्क पहने। आज जो है फिजा में कोई आलूदगी ऐसी है जो आपको इम्पैक्ट कर रही है। सो आज के लिए ये भी एक चीज़ है। ये न्यूज़ पढ़ के ही आई थी, ये न्यूज़ पढ़कर आप आई हैं और न्यूज़ चैनल पे ये न्यूज़ आपने आज दी है। खैर, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी, हम सब के मेंटोर हैं, और जिस तरह से वो बात करते हैं, बात समझाते हैं, बात कहते हैं, उसमें हकीकत होती है, वज़न होता है, और हम सब सोचने पर भी मजबूर होते हैं। मेंटल हेल्थ के दिन खुसूसी तौर पे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एंड व्हाटएवर ही सेज ही मेक्स लॉट ऑफ सेंस इन दैट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, जो जिस तरह से मेंटल हेल्थ डे की बात की जाती है, तो हमारे यहाँ अभी भी लेकिन स्टिग्मास हैं। अभी कुछ देर पहले शबीन और मैं बात कर रहे थे कि हम अपने कपड़ों पे, जूतों पे, मोबाइल पे और बहुत सी चीज़ों पे पैसे खर्च करना चाहते हैं, मगर टिल डेट हम दिमागी तौर पे अपने ऊपर खर्चा नहीं करते, या किसी और तरह से भी, टाइम हो गया, एनर्जी हो गई, उसे इन्वेस्ट नहीं करते। आपको क्या इस दिन के हवाले से स्टिग्मास हैं जिस पे आप बात करना चाहते हैं और आपको महसूस होते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो ये बात बिल्कुल सही है कि स्टिग्मास हैं, लोग शर्म महसूस करते हैं, वो समझते हैं कि शायद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का मतलब पागलपना है जी। और लिहाजा किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने का मतलब है पागलों के डॉक्टर के पास जाना। एक तो ये बात है, लेकिन साथ एक अहम बात ये भी है कि जैसे अगर किसी को, अब जैसे आपको फ्लू हुआ है ना, जी, तो सबसे पहले आपको पता चला कि आपको फ्लू हुआ, फिर हमें भी पता लग गया कि आपकी आवाज से। जी, इसी तरीके से फर्ज करें किसी को मलेरिया हो, तो जी, पहले मरीज को पता लग जाता है, फिर सब लोगों को पता लग जाता है। लेकिन जो मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम है, वो उसके सिम्टम्स बाज़ औक़ात इस किस्म के होते हैं कि मरीज को तो खैर बिल्कुल भी पता नहीं चलता, लेकिन जो मुतल्लिकीन होते हैं उनको भी ये लगता है कि ये बिहेवियर का प्रॉब्लम है। वो ये सही। समझते हैं कि ये बदतमीज शख्स है, या उसको ये लगता है कि ये सोशल शख्स नहीं है। तो क्योंकि एक शख्स जो है, यानी किसी के वालिद साहब जो हैं, वो अचानक पता लगा कि वो कमरे से बाहर ही नहीं निकलते, वो चुप रहते हैं, वो खामोश रहते हैं और वो उदास रहते हैं, तो हम ये कहने लग जाएंगे कि अब्बा जी बस बुढ़ापे की वजह से, अब रिटायरमेंट की जी, वजह जी, से ना जी, कर रहते हैं। इसी तरीके से अगर फर्ज करें किसी की अहलिया जो है वो बहुत ज्यादा बोलने लग गई, लड़ने लग गई, या किसी का खामद इस तरह होने लगा, तो उन्हें लगता है कि शायद ये हालात की वजह से इनके रवैये में इस किस्म की कोई तब्दीली आई है, या ये बदतमीज हो गए हैं या रूड हो गए हैं वगैरह वगैरह। तो एक ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जी, इसलिए मेरा ख्याल है कि आपके इस प्रोग्राम के हवाले से हमें तमाम लोगों को ये बताना चाहिए कि कुछ कार्डिनल सिम्टम्स हैं मेंटल हेल्थ के खराब होने के। मसलन अगर कोई शख्स अपने मामूल के रवैये की निस्बत मुस्तकिल उसका रवैया तब्दील हो गया हो, दोनों तरफ, या वो चुप रहने लग गया हो, उदास रहने जी, लग गया हो, और जो नॉर्मल चीजें जिससे खुशी पैदा होती है वो उनसे खुश ना होता हो, वो दोस्तों से मिलना ना चाहता हो, वो अकेला रहना चाहता हो, या उसके राइट, रवैये में बहुत ज्यादा एग्रेशन आनी शुरू हो गई हो, वो जरा सी बात पे गुस्सा आ जाए, चिड़चिड़ा हो जाए, चीजें तोड़ने लग जाए, और खास तौर पर इस किस्म के फिक्रे या इस किस्म का रवैया इख्तियार करे जिसको हम क्विटिंग टेंडेंसीज कहते हैं। मसलन वो ये कहे कि मैं नौकरी छोड़ता हूं, मसलन वो ये कहे कि मैं इस रिश्ते से इनकार करता हूं, या मसलन ये कहे कि मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूं, तो ये वो शख्स है जो खुदा ना खास्ता सोच सकता है कि मैं ये दुनिया छोड़ के जा रहा हूं। तो ये सही, सारी की सारे इंडिकेशंस हैं जो जो हर शख्स को खुद भी पता होनी चाहिए, लेकिन खुद का पता करना बड़ा मुश्किल होता है। इंसान को खुद अंदाजा नहीं होता कि मुझे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, लेकिन मुतल्लिकीन को अलबत्ता ये बात पता होनी चाहिए कि अगर इस किस्म का कोई रवैया हो रहा है तो हमें फौरी तौर पर एक्सपर्ट की हेल्प की जरूरत है। हेल्प की ज़रूरत है। अच्छा शबीन, हमने आपसी तनाज़ात में भी ना अब मेंटल हेल्थ को, जहाँ हमें एक्चुअली मेंटल हेल्थ की फ़िक्र होनी चाहिए वहाँ नहीं है, लेकिन जहाँ मेरा और आपका तनाज़ा हो जाता है वहाँ मैं आपके बारे में जब किसी को बताऊँ तो मैं ये कह दूँ कि इसके साथ ये प्रॉब्लम है, ये नार्सिसिस्ट है। ये एक वर्ड तो बहुत कॉमन हो गया जी, है। ये मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, जो बहुत सारी, कुछ वाइफ्स हैं जो जी हस्बैंड नार्सिसिस्ट हैं, या कुछ हस्बैंड्स हैं कि वाइफ नार्सिसिस्ट हैं।
تو یہ کوالٹی جو ہے یہ بہت زیادہ پائی جا رہی ہے آج کل نارسسٹ کا ورڈ. اچھا نارسسٹ کیا ہوتے ہیں کہ جو انسیکیور فیل کرتے ہیں, جو صرف کہتے ہیں کہ جی جو جیسا میں نے کہا ویسا ہی آپ کو کرنا ہے, اور وہ لوگوں کے سامنے ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے, تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت بہترین شخص ہے, لیکن گھر میں ان کا رویہ یا اپنوں کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا. تو لیکن یہ تو ویسے یہ نارسسٹ یہی ہے یا اس سے کوئی اور ڈگری سپرلیٹو ہے؟ اس کی ڈگریز ویری کرتی ہیں, کچھ لو اینڈ کچھ ہائی, یہ اس کی ویری کرتی ہیں. بٹ یہ جو سائن ہے کہ آپ جو ہیں جی آپ ہیں, تو اس کے یہ سائن جو ہے یو ہیو ٹو دین جسٹ گو فار یور یو نو ٹو تھراپسٹ, ٹو اے کوچ اینڈ گیٹ یور سیلف چیکڈ. اچھا, مطلب آپ اپنے اوپر کام کریں, بیکاز آپ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی نقصان دے رہے ہیں, دوسروں کا انوائرمنٹ خراب کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو آپ دیکھیں ان کی کیا. اچھا لیکن ایک یہ چیز ہے نا کہ جو آلریڈی مینٹل پرابلم میں ہے اس کو جب آپ یہ بتاتے ہیں کہ تمہیں مینٹل پرابلم ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, وہ تو غصے میں آ جاتا ہے کہ یہ تو الٹا مجھے کہہ رہی ہے یا کہہ رہا ہے. سو واٹ از دا بیسٹ وے ٹو کمیونیکیٹ اور ٹو پرسویڈ اے پرسن کہ جس کو آپ ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں اس کا علاج ہونا چاہیے, تو اس کا سب سے موزوں طریقہ کیا ہے؟ اچھا یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ سب سے پہلے تو جی ڈینائل ہوتا ہے, جس کو ضرورت ہوتی ہے ان کی وائفس میرے پاس آ رہی ہوتی ہیں تھیراپی لینے کی, کوچنگ لینے کے لیے, بٹ جن کی وجہ سے ان کو وہ پرابلم ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میں اگر بولوں گی بھی ان کے سامنے تو ان کو غصہ آ جائے گا, وہ نہیں اس طرح کر سکتے. تو سب سے زیادہ پرابلم تو ان کو کنونس کرنے میں ہو رہی ہوتی ہے. اچھا اس میں کوچنگ اینڈ تھیراپی میں دا پیشنٹ ہیو ٹو بی ریڈی ٹو گیٹ دیٹ. اگر آپ کسی کو فورس کر کے نہیں لے کے آ سکتے, فورس کر کے کوچنگ یا تھیراپی نہیں دے سکتے, تو دے ہیو ٹو ریئلائز دیم سیلف, اپنے آپ سے ان کو ہونا چاہیے کہ سمتھنگ کیسے ریئلائز کریں گے؟ تو لوگ سالہ سال زندگی گزر جاتی ہے, یہی تو پرابلم اور وہ کبھی ریئلائز ہی نہیں کرتے. جی سب سے پہلے تو خود ریئلائزیشن. 2-3 شادیاں ہو جاتی ہیں اس چکر میں, ایک سے نہیں بنی, دوسری سے نہیں بنی, تیسری سے نہیں بنی. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی دیکھیے, یہ اس سلسلے میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص اس سے بات کرے جس کے ساتھ اس کا ریلیشن بہت مضبوط ہے. ہاں, کیونکہ اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کو یہ منانے کے لیے کہ آپ کو مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے, اس کے ساتھ ایسا شخص بات کرے جس کی کمیونیکیشن سکلز ہیں اور جو اس کا بہت پیارا ہے اور جس کی بات وہ ٹال نہیں سکتا. تو میرا یہ خیال ہے, میرے پاس جب بھی کچھ طرح کے, میں تو سرجن ہوں لیکن بعض اوقات ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں کہ جن کو پرابلم ہوتے ہیں, تو ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے وہ شخص جس کی وہ بات نہ ٹال سکے, اور اس کو اچھی طریقے سے یہ سمجھایا جائے کہ آپ ان کو یہ بتائیے کہ جیسے کسی ہاتھ پر پھوڑا نکل آئے تو یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اگر فرض کریں کسی کو ملیریا ہو جائے تو کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارا دماغ بھی ایک آرگن ہے جس کے اندر اسٹرکچرل پرابلم بھی ہو سکتا ہے اور فنکشنل پرابلم بھی ہو سکتا ہے. اسٹرکچرل پرابلم یہ کہ جیسے کسی کو ایپیلیپسی ہو جائے یا کسی کو فرض کریں برین ایپسس ہو جائے یا اس طرح کا. اسی طریقے سے کوئی فنکشنل پرابلم بھی ہو سکتا ہے جو کہ کیمیکلز کے بیلنس کا جو بیلنس خراب ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. تو یہ بات اگر ان کو سمجھا دی جائے تو پھر وہ اس بات پہ قائل ہو جاتے ہیں, اور ان کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ اصل میں اس کا یہ قطن, جیسے کسی کے جسم میں انسولین کم ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو شوگر ہو جائے گی, تو ہمیں باہر سے انسولین اس کو دینی پڑے گی. اسی طرح ہمارے وہ ہارمونز جو ہیپی ہارمونز ہیں یا جو سیڈ ہارمونز ہیں, ان کا بیلنس جب خراب ہو جائے گا تو ان کو ہمیں باہر سے دوائیوں کی شکل میں دینا پڑے گا. تو اس سے لوگ مان جاتے ہیں. آج تو مجھے لگتا ہے آپ کو مجھے بھی ٹورڈز دا اینڈ جو ہے نا ایک دوا دینی پڑے گی کیونکہ اچانک سے یہ جو ایک الرجی کا اٹیک ہوا ہے نا, اس کے لیے کوئی دوا آج میں آپ سے لے کر جاؤں گی. بہرحال سو اس کے لیے جی کوئی اینٹی ہسٹامین لیجئے, اگر میں اس کا برانڈ بتاؤں گا تو جی ایک ہے بھی میرے بیگ میں ابھی لے لوں گی. اچھا یہ جب شبین ہم پھر یہ قائل کرنے والی بات تو آ گئی, بٹ دا اسٹیج 2 جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, 1-2 دفعہ لوگ چلے بھی جاتے ہیں بہت ضد کرنے پہ, مگر اس کے بعد دوبارہ وہ بیک فٹ پر چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو ضرورت نہیں ہے, اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے تو خالی مجھ سے میری چیزیں پوچھی. اور اچھا کئی بار ایسے رشتوں میں, ہسبینڈ اینڈ وائف والے رشتے میں, جب دونوں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تمہارے ساتھ دماغی پرابلم ہے, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں
ہمارے ساتھ دماغی پرابلم ہے. سو واٹ از دا بیسٹ آئیڈیا؟ کیا دونوں کو لے جائیں, کوئی تیسرا بندہ نیوٹرل ان کے ساتھ جائے؟ جی اچھا, یہ آپ نے بہت, مجھے یہ والی جو پرابلم ہے کہ جی 2 سیشنز کیے اس کے بعد پھر وہ ڈسکنٹینیو, اور وہ کنٹینیوٹی نہیں ہوتی, تو یہ ایک پرابلم ہے. اس کے بعد جو کپلز کا ہے یہ بلیم بھی آتا ہے کہ جی وائف کو ضرورت ہے, وائف کہہ رہی ہے ہسبینڈ کو ضرورت ہے, تو ان کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کپلز تھیراپی ہوتا ہے کہ دونوں کو آپ بٹھا کے کپلز تھیراپی کریں. ریلیشن شپ کاؤنسلرز ہوتے ہیں, وہ ان کے لیے ہوتے ہیں. مگر یہ کنونس کرنا, کمیونیکیٹ کرنا از دا موسٹ کروشل پارٹ جو ہے اس میں ان کو نا, اور ان کو خود ریئلائزیشن ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یہ. اور یہ کتنے سیشنز میں ہو سکتا ہے؟ یعنی کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں کو ٹائم کی بہت قلت لگتی ہے, ہم بہت مصروف لوگ ہیں, ظاہر ہے ہمارے اوپر کام بہت زیادہ ہے, ہماری زندگیاں تو اتنی مصروف ہیں کہ ایک بچے کو چھوڑنے جاؤ, لینے جاؤ, آفس جاؤ, گھر, گروسری, یہ وہ جو ہمارے یہاں افراتفری مچی رہتی ہے, تو اس میں لوگ کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں تھا, آج سیشن تھا کینسل ہو گیا, کل سیشن تھا کینسل ہو گیا. تو کیسے اس کو وائبل بنایا جا سکتا ہے؟ کوئی جلدی میں 2-3 سیشن میں نہیں ہو سکتا یہ کام. یو نیڈ ایٹ لیسٹ 6 سے 7 سیشنز تو چاہیے کہ بریک تھرو ہو. مگر یوزلی یہ ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم ہو, 12 ہو, تو اس میں پورا آپ کا کام ہوتا ہے, آپ کی پاسٹ کلین اپ ورک ہوتا ہے, اس پہ آپ کی بلیفس کچھ ایسے فارم ہوئے تھے ان کے اوپر کام ہم کرتے ہیں. میں صرف کوچنگ کے لحاظ سے بات کر رہی ہوں, تھیراپی میں ڈفرینٹ سسٹم چلتا ہے, بٹ کوچنگ میں ہم زیادہ تر ان کو پریزنٹ اور فیوچر کی طرف لے کے آتے ہیں کہ ٹھیک ہے پاس میں جو ہو گیا آپ اپنے آپ کی اپنی سیلف اویئرنیس کریں, آپ اپنی کلین اپ ورک کریں, ٹراما سے وہ کر کے آئیں, دین وی ورک آن پریزنٹ کو کیسے بنائیں, اپنی سوچوں کو کیسے آپ صحیح بنا سکتے ہیں, اور پھر فیوچر گول سیٹنگ کی طرف. ہم ایک بریک یہاں پر آ گیا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے مزید بات کریں گے. دونوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا کوئی سوال ہے, آپ کی کوئی پرابلم ہے, آپ نے مشورہ دینے کے لیے تو دونوں لوگ موجود ہیں, مگر سوال ہے یا کوئی پرابلم ہے جس کا ریزالو چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں کال کریں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. اور ہم مینٹل ہیلتھ ڈے پر مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں آبویسلی, اور ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہماری مینٹل ہیلتھ کو صحیح ہونے میں ہنڈرنس ہے, اور وہ ہنڈرنس بھی ہم نے اپنے لیے پیدا کی ہوئی ہوتی ہے زیادہ تر. تو اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. شبین مظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر جاوید اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, لوگوں میں ایک اور بھی فیلنگ ہے کہ اگر میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں تو دنیا میرے بارے میں کیا سوچے گی, یا خود وہ ڈاکٹر میرے بارے میں کیا سوچے گا. میں تو اپنے آپ میں پھنے خواہ ہوں, مجھ میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, میں تو کمزور نہیں ہوں, لیکن جیسے ہی میں کسی کو اپنا سر دے دوں گا, راز دے دوں گا, تو میرے بارے میں تو شاید امپریشن ہی ڈفرینٹ ہو جائے. تو اس چیز سے لوگ باہر نہیں آ پاتے, اور اس لیے شاید وہ ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتے. جی دیکھیے, جو ڈاکٹر ہے, خاص طور پر جو مینٹل ہیلتھ کا ڈاکٹر ہے, تو اس کی تو پروفیشنل ٹریننگ کا یہ حصہ ہے کہ وہ نان ججمنٹل ہوگا, اور نمبر 2 یہ اس کی ٹریننگ کا حصہ ہے کہ وہ پیشنٹ کی جو پرائیویسی ہے اور جو اس کی پرسنل انفارمیشن ہے اس کا وہ کسٹوڈین ہوگا. یہ تو ایک سائیکیٹرسٹ سے کی ٹریننگ کا حصہ ہے, اس کی پروفیشنلزم کا حصہ ہے. تو یہ تو جو لوگ سن رہے ہیں ان کو اس بات پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ جب وہ کسی کوالیفائڈ مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کرے گا. اس کو معلوم ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ آپ کا یہ پرابلم کسی وجہ سے ہے. دوسری جو اہم بات نصرت بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ایک باہر کی دنیا ہے اور ایک اندر کی دنیا ہے. باہر کی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہر دفعہ ہماری مرضی کا نہیں ہوتا, لیکن جو کچھ وہ ہو رہا ہوتا ہے اس میں ہم نے کیا رسپانس دینی ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آدمی مینٹلی ہیلدی ہوگا یا مینٹلی ہیلدی نہیں ہوگا. کیونکہ سٹریس تو ہر ایک کے اوپر تھوڑا بہت ہر وقت رہتا ہے. وہ شخص جو مینٹلی ال ہوتا ہے, سوائے ان بہت تھوڑے سارے لوگوں کو جن کو کوئی جینیٹک پرابلم ہوتا ہے, اس کے علاوہ اکثر لوگ جو مینٹل ہیلتھ کے مریض ہوتے ہیں ان کا پرابلم اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی قوت مدافعت اور سٹریس کو ہینڈل کرنے کی ایبلٹی کم ہوتی ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ادویات, سیشنز, یہ ساری چیزیں صرف اس کو تھوڑا سا
हेल्प करेंगी, प्रॉब्लम को उसने खुद ही हल करना है। उसके अच्छा। जो मसाइल हैं उसको थेरेपिस्ट हल नहीं करेगा। फर्ज अच्छा। करें अगर किसी एक का रिलेशनशिप का कोई प्रॉब्लम हो गया है तो इसमें थेरेपिस्ट या कोई ड्रग उसको हल नहीं करेगी। अलबत्ता जो उसकी थेरेपी है या उसकी काउंसलिंग है या जो ड्रग है वो उसकी सोच समझ के लॉजिकल डिसीजन करने की एबिलिटी को सपोर्ट करेगी। लिहाजा सही। ये बात सब बंदों को पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम आपने खुद हल करने हैं। अलबत्ता ये चीजें आपकी मदद के लिए मौजूद हैं और इनसे मदद जरूर लेनी चाहिए। शबीन, आप इस बारे में क्या जी, मैं कहेंगी? इसी क्योंकि को आपके ऐड ऑन पास करने ये बिल्कुल सही बात डॉक्टर साहब ने बोली कि हम उनको सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड करते, सॉल्यूशंस उनके अंदर से ही हम चाहते हैं कि वो अच्छा। निकले, बिकॉज वो ही उस Okay. सर्कमस्टांसिस में रह रहे हैं। तो वो खुद ही हम उनकी ऐसे हेल्प करते हैं उनके, आप जैसे सोचे कि एक हाथ पकड़ के आप ले जा रहे हैं, वी आर जस्ट देयर टू हेल्प देम, बट सारी मेहनत उनको खुद करनी पड़ेगी। वी आर देयर टू इनकरेज हिम, उनको मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करना, उनको चैलेंजेस देना। ठीक। इसलिए यूजली हम उनके सर्कमस्टांसिस में नहीं हैं। वो जिस चीज़ से गुजर रहे हैं, उनकी क्या घर में क्या इन्वायरमेंट है, तो हम सिर्फ उनको एक इतना मजबूत clear अंदर से picture उनके लिए आ अंदर से जाती इतना है। मजबूत बना सकते हैं। जैसे एक विटामिन होता है, वो या कोई भी आप खाते रहे कि बाहर से कोई वायरस आपको अटैक ना करे। ठीक, वायरस ठीक। तो है बहुत, बट आप अंदर से अपना इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि आपको बाहर से लोग। कॉलर हमारे साथ हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और डॉक्टर जावेद को जी एहसन साहब, बीच में आपकी कॉल आ गई। जी बताइए। जी, मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर साहब से कि एक तो ये कि एक अगर अच्छा डेली रूटीन हो जो कंपोस्ट हो अच्छी आदतों के साथ, वो किस हद तक रोल प्ले करता है मेंटल डिजीज से बचने में। दूसरा सवाल ये है, आपने भी जिक्र किया कुव्वत मदाफियत हमें बीमारियों से बचाती है, इस तरह वो कौन सी कुव्वत है जिसको कि हम बढ़ा के मुख्तलिफ दिमागी अमराज से बच सकते हैं? ठीक है एहसन साहब, आपके दोनों सवालों का जवाब ले लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने इनकी बात सुनी? नहीं आवाज आ रही? अच्छा, एक सवाल तो इन्होंने ये कहा कि जैसे कुव्वत मुदाफ़ियत की आपने बात की बीमारियों से लड़ने के लिए, तो दिमागी प्रॉब्लम्स से बचने के लिए कौन सी कुव्वत है जिसको बेहतर करना चाहिए? अभी भी आवाज नहीं आ रही? अभी भी उनको आवाज नहीं आ रही है, और इसको फिक्स कर लें मेरे ख्याल में, जब तक मैं शबीन से पूछती हूँ। जी शबीन, फिर हम डॉक्टर साहब का एक भी तो व्यू उन्होंने पॉइंट ले ये लेंगे। सवाल लिया था ना कि कौन कौन सी हैबिट्स या आदतें हम उन्होंने कहा अगर अच्छी रूटीन है और तो पॉजिटिव उसकी सोच है तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट होता है? बहुत इम्पैक्ट होता है। अगर आप सुबह डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, तो वो आपकी जो है ना इट रियली इम्पैक्ट। मैंने आपको पहले भी लास्ट टाइम जब मैं आई थी मैं ये कहती हमारी जब सोचें आती हैं, डिप्रेसिव थॉट्स आती हैं, आप जॉगिंग करने लगें तो आपका ये देखिएगा वो सोच आनी बंद हो जाएगी। आप अगर बॉडी मूवमेंट करना शुरू कर देंगे, फिजियोलॉजी चेंज कर देंगे, तो आपकी सोच एक इमोशनल चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, तो वो आप अच्छी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा एक्सरसाइज को भी लोग क्योंकि जाहिर है अब सिर्फ फिटनेस से या ब्यूटी से जोड़ते हैं, लेकिन एक्सरसाइज का दिमाग पे भी बहुत अच्छा असर होता है। और वो जितनी नेगेटिविटी है या जितना बर्डन आप यू फील लाइट। एग्जैक्टली। आपका पूरा दिन आपका अच्छा गुजरता है, एनर्जेटिक गुजरता है। अगर आप बस एक ही हालत में बैठे रहे, एक ही सोच रहे हैं, तो आप इतना ड्रेन कर रहे होते हैं। जैसे एक बैटरी होती है ना, उसी तरह हमारा दिमाग की बैटरी होती है, वो बिल्कुल ड्रेन हो रही होती है। अगर आप अपने आप को एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो रिचार्ज हो रही है आपकी। अच्छा, और इसी तरह से जो उन्होंने कहा कि अपने जहन को किस तरह से आप बीमारियों से बचा सकते हैं, इसका भी कोई फॉर्मूला है जैसे बाकी बीमारियों से हम अपने आप को इम्यून सिस्टम को बेहतर करके बनाते हैं? हाँ, जहन का सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को नहीं कंट्रोल कर सकते, उनकी सोचों को नहीं बदल सकते, उनके बिहेवियर्स को नहीं चेंज कर सकते, उनको इंस्पायर कर सकते हैं, बट अल्लाह ताला ने 100% आपको ये चॉइस दी है कि आप अपनी सोच को, अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को आप चेंज कर सकते हैं। हर तरह, हर एक कोई इवेंट होता है उसके दो एंगल्स होते हैं। हमारा जो फोकस जाता है ना सबसे पहले, ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, हम पॉजिटिव एस्पेक्ट पे नहीं देते। तो वो ये हमारी चॉइस है, हम उसको पॉजिटिवली भी ले सकते हैं। हमारा ये है कि हम जो हमारी वायरिंग हुई हुई है, हम जो भी कुछ होता है सबसे पहले हमारी नेगेटिव चीज़ आती है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, इसने ऐसा कह दिया, क्यों कहा,
تو ہمارے جو اندر انٹرنل ڈائلاگ چل رہا ہوتا ہے, کویشچننگ چل رہی ہوتی ہے نا, وہی نیگیٹو ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ اس کو بدلیں, اس کو پازیٹیو کریں, اپنے آپ پہ توجہ دیں, اپنے آپ پہ توجہ دیں, اور بلا وجہ کی باتوں کو اگر آپ ذہن سے نہیں اور دل سے نہیں لگائیں گے, ہر بات پہ نہیں سوچیں گے, تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن ایک بات مجھے اور کہنی ہے کہ اکثر بار ہم سمجھتے ہیں کہ جی فلاں نے ہمیں کہہ دیا. اب جو فلاں ہے وہ کس مینٹل اسٹیٹ میں تھا یا اس نے کیا سوچ کے کہا, ہو سکتا ہے اس کے دل میں کوئی نیگیٹیوٹی نہ ہو, لیکن اس کی سرکمسٹانسز اس طرح کے ہوں یا اس کی سوچ کسی ڈفرنٹ ڈائمینشن میں ہو جو آپ سے نہیں میچ کرتی اور اس نے کوئی بات کہہ دی ہو, لیکن ہم اسے دل پہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے کالر نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ جس طرح آپ نے قوت مدافعت کی بات کی تھی جو آپ کی جسمانی برائیوں کو, آپ سے بیماریوں کو دور رکھتی ہے, تو ذہنی بیماریوں کو دور رکھنے کے لیے کون سی ایسی قوت ہے جس پہ کام کیا جانا چاہیے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے جب بندہ ذہنی طور پر بیمار ہوتا ہے تو ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ جو اس کی روٹین کی ایکٹیویٹی ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو ہر وہ شخص جس کو پتا ہو کہ اسے کرونک انزائٹی ہے یا اس کو ڈپریشن ہے یا اس کو پرابلم ہے, تو اس کے اندر ایک سٹیٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے, سٹیٹ آف ان ایکٹیویٹی, جس میں وہ کچھ کرنا نہیں چاہتا. اس حد تک کہ اس کو پیاس لگی ہو اور میز پر پانی کا گلاس پڑا ہو تو وہ اتنی ہمت نہیں جتا پاتا کہ وہ اٹھا کے پانی کا گلاس پی لے. تو اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹینڈنسی کے ساتھ فائٹ کرنا چاہیے. اگر ایک شخص مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا تو وہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتا رہے. ایک شخص اگر صبح کی واک کرتا تھا تو واک کرتا رہے. ایک شخص اپنے دوستوں کے ساتھ, عزیزوں کے ساتھ ملنے جاتا تھا تو ملنے جاتا رہے. تو ایسا کرنے سے, اور جیسے میں سنا بتا رہی تھی ایکسرسائز کرتا رہے, یعنی جو روٹین کی ایکٹیویٹی ہے اس کو یعنی وہ بھاگے نہ, اینزائٹی سے بھاگے نہ, ڈپریشن کو بھاگے نہ, اس کو ایز این آؤٹ سائڈر آبزرو کرے. وہ یہ دیکھے کہ میں اس وقت مجھے غصہ آ رہا ہے, مجھے اس وقت بے چینی لگ رہی ہے, اس سے بھاگے مت. اور وہ اگر فرض کریں اس کو رونا آ رہا ہے تو وہ کہے کہ ہاں مجھے رونا آ رہا ہے, مجھے رو لینا چاہیے اگر اس کو یہ لگتا ہے. لیکن وہ اپنی روٹین کی ایکٹیویٹی کو اگر وہ کرتا رہے گا تو آپ دیکھیے گا کہ بہت جلدی وہ اس کے اندر سے ہی قوت مدافعت ڈیولپ ہو جائے گی جس سے اس کو ریزسٹ کرے گا. سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد کے حالات کو بھی ڈپریشن والے بنا لیتا ہے. بالکل. وہ فرض کریں یہ کہ وہ صبح اٹھ کے نہاتا ہی نہیں ہے, پہلے روز نہاتا تھا. وہ وقت پہ ناشتہ کرتا تھا, وہ ناشتہ ہی نہیں کرتا. وہ پہلے اخبار پڑھتا تھا, وہ اخبار ہی نہیں پڑھتا. تو وہ پہلے کپڑے روز بدلتا, اب کپڑے نہیں بدلتا. تو اب یہ تمام چیزیں اس کو آگومنٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں اور ایک سائنرجی کریٹ کر دیتی ہیں. تو یہ ایک بنیادی جنہوں نے سوال پوچھا ان کا جواب یہ ہے کہ اچھا یہ آسان نہیں ہے, یہ بہت مشکل ہے, یہ بہت مشکل ہے. لیکن اگر کسی طریقے سے ہمت کر کے آدمی روٹین ایکٹیویٹی میں رہے, اور جس طریقے سے اگر کسی, جیسے میں نے بار بار مثال دی ہے, ہاتھ پہ پھوڑا نکلا ہوا ہے لیکن اس پھوڑے کے ساتھ ساتھ اپنے کام بھی کرتا رہے, تو مینٹل ہیلتھ کو بھی اس طریقے سے ٹریٹ کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز مجھے بتائیے, ہمارے یہاں ہر طرح کے ظاہر رشتے ہیں سوسائٹی میں. ایک چیز میں دیکھتی ہوں دوستی کا رشتہ, جس میں اکثر ماں باپ بچپن میں ڈسکریج کرتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں تو بیویاں ڈسکریج کرتی ہیں, بیویوں کی دوستی ہو تو ہسبینڈ ڈسکریج کرتے ہیں. لیکن دوستیاں اچھی ہوں تو ان کا بھی ذہن پر ایک اچھا اثر پڑتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ دوستوں میں جانا, وینٹ کرنا, تھوڑا می ٹائم ہونا اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ, یہ بھی ضروری ہے ذہن کی نشو و نما کے لیے, یا اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا؟ یہ ضروری نہیں ہے, یہ فرض ہے. یہ بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری. آپ کو فیمس وہ ایک اسٹڈی ہے جو امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں کی گئی ہے. وہ سارے لوگ جو مائنڈ سائنسز کے لوگ ہیں یہ اپنی ٹریننگز میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ ایک اسٹڈی لانگیٹیوڈنلی کی گئی جس میں پتہ نہیں شاید ہارورڈ تھا یا کسی اور اسکول, کالج, یونیورسٹی کے جو گریجویٹس تھے ان کو لانگیٹیوڈنلی فالو کیا گیا 70 سال تک. اچھا. اور یہ دیکھا گیا کہ وہ اس میں لوگوں کے بیچ میں انتقال بھی ہو گیا. اس میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو امریکہ کا صدر بنا, ایک شخص ایسا بھی تھا جو آسٹروناٹ بنا, ایک ایسا بھی تھا جس نے خودکشی کی, ایک ایسا بھی تھا جس نے قتل کیا وغیرہ, اور سائنٹسٹ بنا, نوبل پرائز ونر. تو ان سب میں انہوں نے ایک کامن چیز مشترک دیکھی کہ وہ شخص زیادہ خوش رہا, وہ شخص زیادہ دیر تک جیتا رہا جس کے پاس دوست تھے جو اپنے رشتوں کو نبھا سکتا تھا. تو اس لیے رشتوں کو نبھانا, اور آج کل کے زمانے میں یہ بہت اہم بات ہے کہ ہماری نوجوان نسل کی ہم شروع سے ہی ٹریننگ یہ کر رہے ہیں
کہ وہ رشتوں کنیکشنز کو رشتے سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور ان سب نے 5,000 10,000 ان کے کنیکشنز ہیں، جس کا مطلب ان کا خیال یہ کہ یہ ان کے 5,000 رشتے ہیں، جبکہ رشتے ایکچوئل رشتے ہوتے ہیں جو فیس ٹو فیس آپ محنت کر کے اور اس میں انویسٹ کر کے بناتے ہیں۔ تو اور اس لیے ہم فورس ہی کر رہے ہیں، اللہ کرے میری بات غلط ہو، کہ آنے والے زمانے میں مینٹل ہیلتھ پرابلم نہ صرف بڑھیں گے بلکہ ینگ ایج سے شروع ہونے والے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ رشتے ہماری زندگی سے نکلتے جا رہے ہیں۔ جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا، اور یہ تمام جو آپ نے ہم سے بہت امپورٹنٹ باتیں شیئر کی، بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، یہاں پر ایک اچھا وائنڈ اپ ہو گیا، مجھے لگا کہ ایک بریک آ گیا ہمارے پاس، اور سو شبین کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے، اینی تھنگ دیٹ یو وڈ وانٹ ٹو کنکلوڈ ٹورڈز دی اینڈ؟ بس آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ ڈونٹ نیگلیکٹ یور مینٹل ویل بینگ، بیکاز مینٹل ویل بینگ اتنا امپورٹنٹ کہ اس میں سارے اسپیکٹس، 4 اسپیکٹس آتے ہیں آپ کے، فزیکل، انٹلیکچوئل، ایموشنل، اسپرچوئل، تو یہ سارا آپ کی پرسنالٹی کو بناتا ہے۔ اٹ از سو امپورٹنٹ، تو آپ ضرور مینٹل ہیلتھ کے لیے، اگر آپ کو تھوڑا سا اسٹگما ہے کہ آپ تھراپسٹ کے پاس نہیں جانا چاہتے، تو کوچز کے ساتھ ورک کریں، کوچز ول ہیلپ یو ٹو ٹیک یو ٹورڈز یور گول۔ تو یہ ہے کہ اس کو نگلیکٹ نہ کریں، کیونکہ یہ اپنے لیے، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یو آر انہیپی موسٹ آف دا ٹائم، آپ خوش نہیں رہتے، کوئی چیز آپ کو خوشی نہیں دیتی، تو یہ ایک بہت بڑا الارم ہے اور بہت بڑا سائن ہے کہ آپ کسی کے پاس ضرور جائیں اور اپنا پرابلم ڈسکس کریں۔ تھینک یو ونس اگین فار بینگ ود اس، اور آپ سب اپنا خیال رکھیے، صرف اپنی ظاہری پرسنالٹی کا نہیں، صرف اپنی جسمانی صحت کا نہیں، بلکہ اپنے ذہن کا، اپنے دل کا، اپنی سوچوں کا، ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہی ہمیں چلاتی ہے، اور جسمانی طور پر بھی یہی امپیکٹ ہوتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری شکل ایسی ہو گئی، یا ہماری باڈی ایسی ہو گئی، یا ہم لتھارجک فیل کر رہے ہیں، یا انرجی بالکل نہیں ہے۔ تو ذہن بہت، یا دماغ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا خیال رکھیے، ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ سے پھر ملاقات کریں گے، اللہ حافظ۔